بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے نفسیات کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن ہو یا کوئی آپ نے پوچھنا ہو تو مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں، تو جتنا ہو سکا میں آپ کو گائیڈ کروں گا۔ آپ نیچے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ میرا ایک چھوٹا سا مشورہ ہے کہ آپ نفسیات سے ریلیٹڈ جو کتابیں ہیں وہ آپ انہیں ضرور پڑھا کریں۔ یقین کریں اس کا کم از کم فائدہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، اور بہت ہی آسان ہو جائے گی۔ آپ کو ایسے ایسے مسئلوں کا حل مل جائے گا کہ جن کو آپ ناممکن سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ دیکھنے میں تو بھائی بڑا خطرناک ہے، ڈپریشن ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی ویسے تو تھیراپی وغیرہ ہم لگاتے ہیں، لیکن میں آپ کو چند ایک سادہ سادہ اس کے حل بتا دیتا ہوں۔ اور یقین جانیے گا جب بھی آپ یہ کریں گے یا کسی کو ہو تو اگر آپ اسے بتائیں گے تو وہ ریکور کرے گا، ٹھیک ہوگا، تو پھر جہاں بھی ہیلپ کی ضرورت ہوگی میں بھی مزید آپ کو گائیڈ کر دوں گا۔ اچھا، ڈپریشن میں ہوتا کیا ہے بھائی؟ سادہ سی بات ہے کہ اس کے اندر جو ہے انسان کے کسی پیارے کی جب ڈیتھ ہو جاتی ہے یا وہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، یا انسان زندگی میں ناکام ہو جاتا ہے، کسی امتحان میں فیل ہو گیا، یا بیماری آ گئی، یا یہ سمجھ لیں کہ وہ کسی کاروبار میں نقصان ہو گیا، یا کسی بھی طرح کا کوئی بڑا مسئلہ آ گیا، اب اس کو وہ کنٹرول نہیں کر سکا، وہ اس کے قابو سے باہر ہو گیا، یعنی اس کو وہ سمجھ نہیں سکا، تو وہاں پر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ ڈپریس ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ اداس ہو جاتا ہے، اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کی جو کاروبار ہے یا اس کی جاب ہے وہی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ سارے لوگوں سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے تعلق اس کا ختم ہو جاتا ہے، نیند اس کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، کھانا پینا اس کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کسی سے بات تک کرنا وہ گوارا نہیں سمجھتا، اور پھر یہ آخری اس میں یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ خودکشی کی بڑی اٹیمپٹ کرتے ہیں۔ یار یہ لوگ خودکشی کی طرف بڑا بھاگ کر جاتے ہیں۔ تو ان کا میں سادہ سا حل بتا دیتا ہوں، اگر جہاں بھی میری ضرورت ہوئی تو میں آپ کو مزید بھی گائیڈ کر دوں گا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ایسا کسی بندے کے ساتھ ایسے پرابلم ہیں، ایسے خیالات ہیں، تو یاد رکھیں خیالوں کی بیماری کا علاج جو ہوتا ہے وہ الفاظ ہوتے ہیں۔ الفاظوں کی بیماری کا علاج خیالات ہوتے ہیں۔ اب یہ خیالات ہی آ رہے ہیں آپ کو، ڈپریشن والے کو خیالات آتے ہیں جی میں مر جاؤں گا، کوئی مجھے اچھا نہیں سمجھ رہا، سارے مجھ سے دور ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کے خیالات ہیں۔ تو خیالات چونکہ اندر ہیں، اب ہم نے خیالات کو الفاظ بنانا ہے اور باہر نکال دینا ہے، علاج ہو جائے گا، ویری سمپل۔ تو اسی کے لیے میں 3 طریقے ہیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو آپ کریں، امید ہے کہ جو ہے وہ آپ اسی وقت اپنے آپ کو ریکور کریں گے۔ تو پہلی چیز اس میں ہوتی ہے ڈائری لکھنا۔ ڈائری نہ کہیں، کوئی پیج کہہ لیں کہ آپ ایسے کریں، اگر کسی کو ایسا مسئلہ آ رہا ہے تو جتنے بھی اس کے ذہن میں منفی خیال ہیں وہ اس کو لکھیں۔ مثلا میں مر جاؤں گا، کوئی مجھے اچھا نہیں سمجھتا، مجھے نقصان ہو جاتا ہے، میں بار بار فیل ہو جاتا ہوں، وہ لکھے۔ ایک پیج پہ یہ لکھ لیا، دوسرے پیج پہ کیا لکھے؟ اسی کا اپوزٹ لکھے۔ مطلب میں فیل ہو جاتا ہوں، اس کا لکھے میں پاس ہو جاتا ہوں۔ اچھا جی، مجھے کوئی اچھا نہیں سمجھتا، مجھے سارے اچھا سمجھتے ہیں، تو اس طرح وہ لکھتا چلا جائے۔ آپ یقین کریں 2-4 دنوں میں دوستو یہ ہوگا کہ وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کا جو ہے وہ مائنڈ جو ہے وہ اس کا لاش آؤٹ ٹرینڈ ہو جائے گا، اور وہ پازیٹیولی ورک کرنا شروع کر دے گا، وہ ہنسے گا اپنے منفی لکھے ہوئے پر۔ تو یہ طریقہ کار بڑا بڑا کام کرتا ہے دوسرا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ ہے کہ آپ کا کوئی بہت ہی اچھا دوست ہونا چاہیے، یعنی کہ کوئی وہ رہنما بھی ہو سکتا ہے، کوئی آپ کا گائیڈر ہو سکتا ہے، کوئی استاد ہو سکتا ہے، کوئی آپ کا بہت اچھا چاہنے والا ہو سکتا ہے، اور اس کا آپ سے مثبت تعلق ہو، یعنی وہ آپ کو موٹیویٹ کرنے والا ہو، وہ آپ کو ہمت دینے والا ہو، تو اس کے ساتھ اپنے دل کے جتنے بھی خیالات ہیں ان کا اظہار کریں آپ۔ اب دیکھیں خیالات الفاظ بن کے باہر آئیں گے تو یہ بھی علاج ہے۔ اچھا وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کو وہاں پر کوئی نہ کوئی سلوشن دے دے گا، کوئی ایکٹیویٹی دے دے گا، کوئی طریقہ کار بتا دے گا، یعنی کہ وہ آپ کی سیلف کو مضبوط کرے گا۔ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا پورا ایک فلسفہ ہے خودی کے اوپر، وہ سیلف کی، خودی کی پاور جو ہے وہ آپ کو سکھائے گا کہ یہ کس طرح سے آپ نے زندگی میں کام کرنا، اور وہ آپ کے اندر جو چھپی صلاحیتیں ہیں وہ ان کو باہر نکالے گا۔ وہ کہے گا جی یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ آپ کو تحریک دے گا، موٹیویٹ کرے گا۔ تو اس طریقے سے بھی آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اچھا اس میں کرنا یہ ہے کہ وہ ساتھ کہ آپ نے مدد بھی کرنی ہے دوسروں کی، وہ بھی آپ کو یہ مینٹر جو ہوگا، استاد ہوگا، وہ بتائے گا کہ دوسروں کی مدد بھی کریں، کیونکہ مدد کرنا اور اپنی باتوں کو کسی اعتماد والے پر شیئر کرنا، اس سے سیروٹونین ہارمون پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کی میں ویڈیو بھی بنا چکا ہوں کہ خوشی کا سائنسی فارمولہ، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ڈائری والی کی بھی میں نے بنائی ہوئی ہے کہ پاور آف رائٹنگ کے حوالے سے، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تیسری اور آخری بات،
اور وہ میرے پاس جو بھی کلائنٹ آتا ہے نا، پہلے میں اس سے یہ کہتا ہوں بھائی اگر آپ کو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہے نا تو آپ چاہے ابھی چلے جائیں، کیونکہ یار چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا، وہ بھی پریشان ہو جائے، اس کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو وہ ماں کی طرف چلا جاتا ہے. کیوں جاتا ہے؟ اسے پتہ ہے ماں بڑی پاور ہے، ماں کے پاس سارا کچھ ہے، یہ چیز مجھے دے سکتی ہے. تو جب ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے مسلمان ہونے کے ناطے، اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ دے بھی سکتے ہیں، تو پھر یار ہم اللہ تعالیٰ سے یقین کیوں اٹھاتے ہیں جب تک اس ذات پہ یقین نہیں نا. دیکھیں ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس دنیا میں آئے اور اس دنیا سے واپس بھی جانا ہے، دونوں چیزوں پہ ہمارا اختیار نہیں، ٹھیک ہے. اور پھر قانون فطرت کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا بھی ہمارے اوپر فرض ہے، ہم انہیں چینج نہیں کر سکتے. مجھے کسی نے ایک بڑی پیاری بات سمجھائی تھی، انہوں نے کہا تھا یہ دنیا نا ایک ہیرا ہے لیکن تراشنا آپ نے خود ہے. وہ بات جو ہے نا مجھے سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے. اب دیکھیں قانون فطرت یہ کہتا ہے، قانون فطرت یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی انسان جتنا مرضی عظیم ہے، جتنا مرضی کامیاب ہے، جب تک، اب دیکھیں ان کے ساتھ بھی یہی مسئلے ہیں نا، اب دیکھیں وہ خوشی بھی ان کے ساتھ ہے، غم بھی ان کے ساتھ ہے، بیماری بھی ان کے ساتھ ہے، صحت بھی ان کے ساتھ ہے، دکھ بھی شامل ہے، خوشیاں بھی، ہر طرح کی پازیٹیو نیگیٹو دونوں چیزیں ہی ہر آدمی کے ساتھ نہیں ہیں. تو اس کو مان لیں. اور عقل مند آدمی کیا کرتا ہے؟ میں آپ کو ایک بڑی پتہ کی اور آخری بات بتاتا ہوں، فطرت کا قانون آپ کو بتاتا ہوں کہ یاد رکھیں خوشی بھی عارضی ہے اور غم بھی عارضی ہے، فائدہ بھی عارضی ہے، نقصان بھی عارضی ہے، دونوں چیزیں پرماننٹ نہیں ہیں. جس چیز فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں جی میرے پاس بائک آ جائے تو پھر میں جو ہے نا بڑا خوش ہو جاؤں گا، تو بائک آ گئی، اس کے بعد کدھر گئی خوشی؟ پھر اس بائک سے پریشانی ہونا شروع ہو جائے گی. تو یقین رکھیں ان یہ دونوں چیزیں مثبت اور منفی یہی زندگی ہے. اور لیکن اس کی سمجھ جو ہے آپ اس کو عارضی سمجھیں اور صرف اپنے اندر کی جو صلاحیتیں اس کو مانیں. آخری بات، آخری لائن کہ یہ جو دنیا ہے، یہ جو دنیا آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ وہی کچھ ہے جو آپ اسے مانتے ہیں. اب دیکھ لیں آپ اس کو کیسے مانتے ہیں. تو ان تینوں چیزوں پر جب آپ عمل کریں گے تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی اور ڈپریشن دور ہو جائے گا. بہت شکریہ.